فرماتے ہیں یاد رکھنا میں ایسے بڑھ بڑھ کر کے جانے والا آدمی نہیں ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ میرے پاس بیٹھ کے بات کریں، اس لیے کہ جلسہ فتنہ پیدا کرنے کا نام نہیں، جلسہ فتنوں کے خاتمے کا نام ہے، جلسہ آگ لگانے کا نہیں بلکہ باغ لگانے کا نام ہے، وہ جلسہ ہی جلسہ نہیں جس کے بعد آپ آگ لگے، اس لیے یاد رکھنا ہم صوفیہ کے غلام ہیں، اللہ پر توجہ کرنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایتھا النبی قل لازواجک و بناتک، دیکھیے اور جب وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، آپ اپنی بیویوں سے کہیے اپنی بیٹیوں سے کہیے، عربی زبان کا یہ دستور ہے کہ ہر زبان میں جمع ہے اور واحد ہے، واحد اور جمع، ایک اور جمع، واحد جمع، ہر زبان میں، اردو میں بھی یہی ہے، اسی طریقے سے جو ہے انگلش میں بھی یہی ہے، واحد ہوگا جمع ہوگا، اور ایک واحد اور ایک سے زیادہ ہے تو جمع، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی زبان کی بلاغت اور وسعت کا عالم یہ ہے، واحد ہے، واحد کے بعد تثنیہ ہے، تثنیہ کے بعد جمع قلت ہے، جمع قلت کے بعد جمع کثرت ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کو دو کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو تین کہتے ہیں، یہ تین جمع قلت ہے، تین سے جمع قلت شروع ہوتی ہے، 9 پہ جمع قلت ختم ہوتی ہے، صرف یہ درسگاہی بات کو میں ہمت کر رہا ہوں جلسے میں کہنے کی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سر پہ سے جا رہی ہوگی، لیکن اگر بات سمجھ میں آ رہی تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کے سر پہ تو نہیں جا رہی ہے، کتنے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں، دیکھیے عربی زبان میں ایک واحد کو کہتے ہیں، اگر دو ہو تو تثنیہ کہتے ہیں، اور اگر تین ہو تو کم سے کم جمع قلت، 3 سے شروع ہوتا ہے 9 پہ ختم ہوتا ہے، اور 9 کے بعد جتنا اس کو جمع کثرت کہتے ہیں، اتنی بات سمجھ میں آئی، یہ عربی زبان کی بلاغت ہے، تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَبَنَاتِكَ، اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کہتا بنتِكَ، اور اگر دو ہوتی تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا، بناتِكَ کہا، اگر کم سے کم جمع قلت بھی مراد لیتے ہیں تو کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں بنتی ہے، اب آپ مجھے بتائیں آپ قرآن کی سنیں گے یا مورخوں کی سنیں گے، آپ قرآن کی سنیں گے یا خطیبوں کی سنیں گے، جب تم قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی نہ ایک بیٹی تھی نہ 2 تھی، 3 کم سے کم تھی اور 3 سے زیادہ تھی، تو ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کی 4 شہزادیاں ہیں، اللہ اکبر، لیکن اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، چاروں میں یاد رکھنا ہم پورے ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ 56 کا نہیں بلکہ ہماری چھاتی 56 کی نہیں، اس دن 72 کی ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے گھر میں سیدہ فاطمہ جیسی متقی ہے، ویسے کسی کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک فاطمہ جیسی بیٹی کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہے، صرف رسول اللہ کی شہزادی ہے جسے ہم سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، رقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ، غیر معلمہ، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں یہ بھی یاد رکھو، ارے کسی کے گھر میں کیا فاطمہ آتی، نبی کے گھر میں بھی 4 بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہیں ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سیدہ فاطمہ کی منقبت میں کیا کہتے ہیں سنیے، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت اہل بیت بیان نہیں کرتے، میں نے کہا جن اہل سنت کو تم نے سنا ہے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ذرا ہم سنیوں کو سنا ہوتا نا تو آپ کہتے کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل، لیکن آپ سننا چاہیں گے تو ہم سنانا چاہیں گے، اہل سنت کے نام پہ آپ نے تگڑم بازوں کو سنا ہے، اہل سنت کے نام پہ آپ وفاداروں کو بھی تو سن لیا ہوتا، یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے بولو یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے یوں کہا کرتے ہیں سنی، جب کہا کرتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں تو سننے والوں کو بھی تو سننا چاہیے نا، اگر آپ تیجے کی محفل کی طرح بیٹھیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ سید تو اہل بیت بیان کر، ایسے نہیں بیان ہوتا، اہل بیت تو ایسے بیان ہوتا ہے کہ ان کی عظمت پر مردے بھی سبحان اللہ بولیں، مسلمان نہ بولے تو پھر بات کیا، سنیے ذرا
کیا شان ہے اہل بیت کی، اور اہل بیت میں بھی سیدہ کی شان کیا ہے میرے امام کہتے سنیے، میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ، ہم امام اہل سنت کو امام اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ جو 14ویں صدی میں انہوں نے اہل بیت بیان کیا ہے، کسی نے بیان کیا تو میری معلومات میں اضافہ تھا، ذرا بیان کرے نا۔ اب میں پڑھنے لگا، سنیے، یہ حسین پاک کی امی، ابھی امی پہ ہی بات چل رہی ہے، ابھی مولا حسین کا ذکر آنا باقی ہے۔ ہاں، آپ کا ذوق سلامت ہے، لیکن خاموشی سے سننے نہیں دوں گا میں، آپ کو بولنا پڑے گا اہل بیت کے نام پہ، کیا بولنا پڑے گا؟ سبحان اللہ بولنا پڑے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ میں کوئی پیشہ ور مقرر آدمی نہیں ہوں، میں تو خانہ زاد غلام ہوں نا، تو آپ کو خانہ زاد غلام کو بھی ویسے ہی سننا چاہیے۔ میں نوکری کرنے نہیں آیا اہل بیت کی، میں غلامی کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ نوکر وہ ہوتے ہیں جن کو مزدوری ملتی ہے، غلاموں کی کوئی مزدوری نہیں ہوتی ہے۔ کہا بس آپ کو بنانا ہمارا مقصد ہے۔ توجہ ہے کشمیر والوں؟ اب ذرا توجہ سے سنو، سیدہ کی شان کیا بیان ہو رہی ہے؟ لاؤ کسی کتب میں ہے تو اہل سنت کی علاوہ سنیے، کہتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ۔ میں ممبر والوں کو بھی یہ نہ کہوں گا کہ آپ کا کھانا باقی ہے، آپ امام ہیں نا تو آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے نا، اگر بات میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ ذرا غور ہے آپ کا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، وہ سیدہ کا اتنا احترام کرتا ہے کہ منقبت لکھنے میں بھی نام فاطمہ لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ جس نے نام لے کر کے سیدہ فاطمہ کا پوری ہدایت کے بخشش اٹھا کر کے پڑھیے، نام نہیں لیا، القابات سے ذکر کیا ہے، اور القابات بھی کیا ذرا سن لو، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مطلب ہے؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹیاں 4 ہے لیکن فاطمہ کوئی نہیں ہے۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو بے چین ہوتا ہے اس کو نبی سے چین ملتا ہے۔ ہر بے چین کو چین کس سے ملتا ہے؟ بے لقاء یار، اس کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جبریل بھی جب سدرہ پہ بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی سے چین پاتے ہیں۔ کیا بات۔ موسیٰ بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائیں، عیسیٰ بے چین ہو میرے نبی سے چین پائیں، داؤد بے چین ہو میرے نبی سے چین پائیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائیں، عمر بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائیں، عثمان بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائے، علی مرتضیٰ بے چین ہو تو میرے نبی سے چین پائے۔ لفاظی کر کے ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا، اتنا کہہ دوں ان کے نثار کوئی ایسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب کم بلا دیے ہیں۔ نبی قبر میں آتے ہیں، اس کی بہت سی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر میں آدمی بے چین ہوتا ہے تو نبی اس لیے آتے ہیں کہ اس کو بھی چین مل جائے۔ تو جملہ میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، اگر اس کی قدر کر زندوں کو بھی چین ملتا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے، اور مردوں کو بھی چین ملتا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب کم بھلا دیے ہیں، سب بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی سے چین پاتے ہیں، مگر وہ نبی جس سے سب کو چین ملتا ہے، جب وہ نبی بے چین ہوتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے چین پاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی جان کی جو راحت ہے، اب سنیں، اور ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ میری طرف، مائک کو چھوڑیں۔ مائک بگڑتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بہرحال آپ سن اچھا رہے ہیں، آپ اچھا سن رہے ہیں۔ میری اوقات کیا ہے نا، ہم تو کوئی حیثیت دکھانا ذات غلام ہے، اپنا تعارف یہ ہے بصدق و صفا۔ مولانا ذیشان نے بہت بڑی بڑی باتیں کی میرے لیے، ان کی محبت ہے، لیکن بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی
غلام غلامان آل محمد. بس اپنا تعارف اتنا ہی ہے, غلام غلامان آل محمد. کشمیر والوں توجہ ہے, اتنی عظیم نبی کی شہزادی, نبی کو چین ملتا ہے سیدہ سے. میں ہدایت بخشش پڑھ رہا ہوں, گمنام شہر کا کلام نہیں پڑھوں گا. ہاں, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سے, نبی کی جان کی راحت کو حسین کی امی کہتے ہیں. لیکن متقی کتنی ہے, حسین پاک کی امی متقی کتنی ہے, تقوی کا کیا عالم ہے. اکثر بڑے باپ کی بیٹیاں بہت زیادہ لاؤبالی رہتی ہے. مولانا اس سے باہر جملہ میرے پاس نہیں تھا. بڑے باپ کے بیٹے اور بڑے باپ کی بیٹیاں بگڑی ہوئی زیادہ رہتی ہے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ بڑے باپ کے بیٹے بیٹیوں کو کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں ہوتا. وہ جن کو روکنے ٹوکنے نہیں ہے, پھر وہ بہت جلدی زیادہ جو ہے وہ سدھرے ہوئے نہیں ہوتے. اللہ ماشاءاللہ, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کلیہ اصول نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں بات سے بات کر رہا ہوں. لیکن اتنے بڑے باپ کی بیٹی جس کا بابا تمام عالمین کا بادشاہ ہے, اور تقوی کا عالم کیا ہے, امام کہہ رہے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, جس کے دوپٹے کو انسان تو انسان, مرد تو مرد, سیدہ فاطمہ حسین کی امی وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, اس ردائے نزاہت میں لاکھوں سلام. اور شان کیا ہے, شان کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں کتنا بڑا پیر ہو گیا. ہم نے کہا کیسے؟ کہا میرے لیے مفتی اعظم کرسی چھوڑ دیتے تھے. وہ کہا میں کتنا بڑا علامہ ہوں اندازہ کرو, میرے لیے اعلیٰ حضرت کرسی چھوڑ دیتے تھے. ہم نے کہا کرسی چھوڑنے کی اگر یہ بات ہے, کوئی کہتا ہے میرے لیے بادشاہ کرسی چھوڑتا ہے, کوئی کہتا ہے میرے لیے وزیر کرسی چھوڑتا ہے, میرے لیے ایم ایل اے کرسی چھوڑتا ہے. میں نے کہا ملا جی اب میں بھی کرسی چھوڑنے کی بات کروں تو سنیے, کسی کے لیے عالم کرسی چھوڑے, کسی کے لیے ولی کرسی چھوڑے, کسی کے لیے ایم ایل اے ایم پی کرسی چھوڑے. حسین پاک کی امی جب محفل میں آتی تھی تو اللہ کے رسول اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے. توجہ فرمائے, ایک دو بار کی بات نہیں ہے, ہمیشہ کا معمول تھا. حضور سر و قد اٹھ کر کھڑے رہتے ہیں. جس کے لیے فرشتے اٹھ کے کھڑے ہوں, جس کے لیے انبیاء اٹھ کے کھڑے ہوں, جس کے لیے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوں, وہ رسول جس کے لیے بار بار اٹھ کے کھڑا ہوا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے. اور صرف اللہ اکبر اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ کہتے تھے پیشانی چوم کر, میرا باپ عبداللہ تجھ پہ قربان ہو جائے, میری ماں آمنہ تجھ پہ قربان ہو جائے. کہتے تھے فداک امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. اور اپنی جگہ نہیں بیٹھتے تھے, اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. لوگ کہتے اولاد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے سید. توجہ, لوگ کہتے اولاد کی محبت ایسی. میں نے کہا اولاد تو اور بھی تھی نا, کسی کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تو ایسا بتاؤ نا. ملتا ہے حدیث میں؟ نہیں ملتا. یہ ذات ہے امام حسین کی امی جان کی, اور بابا بس اینڈ کرتے ہوئے, اینڈ کو پہنچتے ہوئے. دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ آپ سے بڑی باتیں کریں گے, دور سے آئے ہیں, لیکن ٹائم بھی پورا ہونے کو ہے. میں جلدی جلدی سے عنوان کی طرف آ رہا. ابھی میں عنوان کی طرف نہیں آیا. بابا کیسا ہے؟ بابا ہیں, انہیں کہتے ہیں فاتح خیبر, خاتم ولایت, امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول, اخی رسول, اخی رسول, وزوج البطول, علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا اہل سنت میں ہم فضائل تو سب کے پڑھتے ہیں, لیکن افضلیت کا ہمارے ایک معیار ہے. دو جملوں میں ہم افضلیت پڑھتے ہیں, جیسے خلافت الگ ترتیب ہے ہمارے یہاں, افضلیت الگ ترتیب ہے, اتنا یاد رکھنا. لیکن اب سنیے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, ذرا دھیان دینا. تفسیر مظہری میں یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک جتنے بھی ولی بنے ہیں سب مولا علی کے فیضان سے ولی بنے. ہاں, اس پر سبحان اللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا, بات بہت بڑی ہے. نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں نا, یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے کہ سمجھے بھی تو بولو نہ سمجھے بھی تو بولو, لیکن اتنی بات ہے. کیا
قاضی صاحب لکھ رہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں سیدی امام اہل سنت نے بھی لکھا. اب ذرا غور فرمائے، 3 حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اہل سنت کی کتب سے، کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی ولی ہوئے ہیں کس کے فیضان سے؟ بولو بھائی کس کے فیضان سے؟ مولائے کائنات کے فیضان سے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹے، ذرا غور کریں، ابھی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے سے پہلے ساجدوں کو خدا کا ولی بنا دے، اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مولا علی کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بو تراب تھے. میں نے کہا بالکل بو تراب تھے. تو کہا بو تراب کون سی فضیلت ہے؟ میں نے کہا بو تراب سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہو تو بتاؤ. یہ بو تراب کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ بتائیں. آپ نے سمجھا بو تراب کا مطلب کیا؟ ابو تراب کسے حضور نے لقب دیا، اور مولا علی کہتے تھے علی سے زیادہ پسند مجھے ابو تراب کہلانا ہے. کہا ابو تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا مٹی کا باپ. کہا مٹی کا باپ بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے؟ کہا مٹی کا باپ تو کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا مٹی کے باپ کا کوئی مطلب بھی تو ہوگا. نبی نے کہا نا، افسول عرب نے کہا، تو اس کو خواجہ باقی باللہ نے بیان کیا. کیا بیان کیا پتہ ہے؟ مٹی کے باپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جو ولی ہوتے ہیں، ولی اس وقت آدمی بنتا ہے جب اس کا گھمنڈ ختم ہوتا ہے. جس کا گھمنڈ ختم ہوتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے. گھمنڈی آدمی کبھی ولی نہیں بن سکتا. حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ منیری مکتوبات صدی 2 صدی میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہے تو ولی بننا تو دور کی بات، اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور ذرہ برابر گھمنڈ کی نشانی یہ ہے کہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، ایک آدمی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو ابھی بھی اس کے دل میں گھمنڈ باقی ہے. اگر جانور سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے ابھی بھی اس کے دل میں گھمنڈ باقی ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ تو جب گھمنڈ باقی ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی، تو گھمنڈ باقی ہو تو ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو ولی کے لیے ضروری ہے نفس کو کچلے. نفس کو کچلے تو آدمی بنتا ہے انکساری والا، عاجزی کرنے والا. تو جو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا، اپنا نفس کو کچل دیا. عاجزی کی، انکساری کی، خاکساری کی. عاجزی کرنے والے کو خاکسار کہتے ہیں اور خاک کو مٹی کہتے ہیں. تو جتنے اولیاء ہیں پوری دنیا کے ہر دور کے اولیاء، اس کا نسب کوئی بھی ہو، جسمانی نسب کچھ بھی ہو، جب انسان ولی بنتا ہے تو اس کے روح کے باپ مولا علی کہلاتے ہیں. تو عاجزی کرنے والے کے باپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے. یہ مٹی نہیں ہے جو تم پیروں تلے کچلتے ہو، وہ مٹی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں خاک کر دیا. امام کہتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سے سنا ہوتا، یاد رکھو علی وہ ہے، حیدر کرار کی شان وہ ہے. علی عبادت سے نہیں بنا جاتا، اس لیے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہے علی؟ میں نے کہا علی عبادت سے نہیں بنتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا جس کو دیکھ کر عبادت کی جاتی ہو وہ عبادت سے کیسے بن سکتا ہے؟ کہا ان کو دیکھ کے عبادت کی جاتی. میں نے کہا ہاں، تو نے نہیں پڑھا کنزُ الاموال میں کہ میرے آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور اس کی راوی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں کہ میرے ابا جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو علی کو ہی تکتے رہتے. تو ایک دن میں نے پوچھا بابا آپ علی کو دیکھتے رہتے کیوں؟ تو میرے بابا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت. ایک جملہ کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے، بات اینڈ کریں. لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کی عظمت بچانا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن 2 جملے ہیں. نبی کی ساری حدیثیں 98% ہمیں صحابہ سے ملی ہے. اگر صحابہ کی عظمت پہ پیرا نہیں دو گے تو نبی کی ساری حدیثیں مشکوک ہو جائیں گی. یہ یہودی اور نصرانیوں کی سازش ہے. آپ کو بتاؤں، ہم علی کو مولا جو مانتے ہیں، توجہ، ہم علی کو مولا جو مانتے ہیں، کہاں کہا تھا نبی نے؟ خم میں کہا تھا نا. کس کے سامنے کہا تھا؟ کوئی مولوی صاحب تھے کیا؟ مولوی صاحب کے ابا تھے؟ کوئی ولی تھا؟ کوئی قطب تھا؟ کوئی ابدال تھا؟ یہ حدیثیں 30 صحابہ سے آئی ہے.
بولو کس سے آئی؟ 30 صحابہ سے۔ اب بتاؤ اگر صحابہ مشکوک ہو جائیں گے تو علی کا مولا ہونا معتبر رہ جائے گا؟ جو علی کے وفادار ہیں پھر وہ تو یہی کریں گے نا کہ علی مولا ہیں۔ یہ حدیث کو ثابت رکھنے کے لیے صحابہ کی عظمت کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ دین کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوئی تعصب نہیں کرنا۔ ہمارا تو اللہ نے مقدر اتنا بلند کیا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لٹو ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، غدیر میں سب سے پہلے جس نے مبارکباد، آج ہمارے لڑکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ غدیر کی مبارکباد ہو، آپ کہتے ہیں نا، مفتیان کرام اس پہ بات کریں گے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے جس نے غدیر کی مبارکباد دی کون تھا بھائی؟ کس مسلک کا آدمی تھا؟ کس مکتبہ فکر کا آدمی تھا؟ وہ مسلک اور مکتبہ فکر کا آدمی نہیں تھا، وہ میکدہ عشق کا آدمی تھا، جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے۔ سب سے پہلے عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ جس نے غدیر کی سب سے پہلے مبارکباد دی ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، صرف نبی کی ظاہری حیات میں نہیں بلکہ جب حضور کا پردہ ہو گیا، حضور نے وصال فرمایا، صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، تو حضرت فاروق اعظم ایک محفل میں بیٹھے تھے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مرکزی جگہ پر محفل میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے، جیسے مرکزی جگہ پہ بانی محفل پیر صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے۔ اب مولا علی محفل میں آئے تو دیکھا مرکزی جگہ پہ فاروق اعظم بیٹھے ہیں۔ جب علی یہ مرتضیٰ کو دیکھا، فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ سے کھسک گئے، مولا علی کو مرکزی جگہ پہ بٹھایا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا عمر تم نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور علی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں ایسا کیوں نہ کرتا، کیونکہ وہ میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے، میں اپنے مولا کے لوگ کے کھڑا نہ ہوں۔ اندازہ فرمائے مولا بمانا محبوب، کیونکہ حضور نے متعین کر دیا مانا اللہم وال من والہ وعاد من عادہ، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو جس کے بابا حیدر کرار، جس کی امی سیدہ فاطمہ اور نانا نبیوں کا سردار اور بھائی حسن مشتبہ، اب میں زیادہ بات نہیں پڑھتا، دو جملے پڑھتا ہوں قادری سمجھ جائیں گے۔ ساری دنیا کیا ناز کرتی ہے، میں قادری ہوں، بولو ہم کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم قادری ہیں، ہمارے پیر غوث اعظم ہے، قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، غوث پاک کو بسم اللہ کہہ کے مردے زندہ کرتے تھے، غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں، غوث پاک ولایت دیتے بھی ہیں، شین بھی لیتے ہیں، غوث پاک ہیں، غوث پاک کے لیے ہمارا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے سن لیجئے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کشمیر والے اگر شعر سمجھتے ہیں تو تشریح کے بغیر آگے بڑھنا وقت نہیں ہے، کہتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین چشمہ تیرا۔ اور شکر کے جوش میں جو ہے، وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اندازہ کریں یہ ہے غوث اعظم، ہم ناز کرتے غوث اعظم کی نسبت پر۔ کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین اللہ نے آپ کو یہ مرتبے کیوں عطا کیا؟ تو اب غوث پاک کہتے انا الحسنی والمخدا مقامی، میں حسن کا بیٹا ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ مقام سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ جو حسن کی نسل میں، جملے پہ غور کرنا، جو حسن کی نسل میں 10ویں نمبر پہ پیدا ہو وہ غوث اعظم بنتا ہے۔ تو جب حسن کا بیٹا اتنا بڑا ہے تو جسے حسن کا باپ علی ابن ابو طالب کہتے ہوں گے اس کی بڑائی کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا۔ یہ ہے امام حسین کے والدین کا تعارف، اور اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، وقت میں گنجائش نہیں۔ لیکن اب امام حسین کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ بار بار سنا ہوگا آپ نے اس پر، بہت سنا ہوگا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا۔
حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. جب محبت بیٹھتی نا اینڈ پہ تو کہتا ہے یہ میرا اور میں اس کا. توجہ, حسین میرا ہے اور میں, اور پھر آگے کہتے ہیں احب اللہ من احب حسین. حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. صاحبوں کوئی ایسا بھی دیکھا جس کی محبت خدا کا محبوب بنا دے؟ یہ امام حسین ہے جس کی محبت سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور پھر کہا حسین صبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے, نواسوں میں ایک نواسا ہے, امتوں میں ایک امت ہے. صرف 2 جملے, وقت نہیں ہے, بس بات کو ایک اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. آدمی کب کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ لاکھوں میں ایک ہے. کبھی سنا یہ مثال سنا, کبھی یہ محاورہ سنا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, کیا کہا؟ آپ نے کہا نا وہ مولانا فاروق کیسے ہیں؟ ارے کہا وہ علماء میں عالم ہے, وہ علماء میں عالم ہے, وہ فلاں مفتیوں میں مفتی ہے, وہ فلاں خوبصورت میں خوبصورت ہے, وہ فلاں پیروں میں پیر ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین صبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. مطلب کیا؟ بیٹوں میں ایک بیٹا مطلب میرے سارے بیٹوں کو جو آل رسول سید ہیں, میرے سارے بیٹوں کو ایک طرف کھڑا کر دو, سب کی خوبصورتی ایک ساتھ, سب کی کرامتیں ایک ساتھ, سب کا تقوی ایک ساتھ, سب کا عزم ایک ساتھ, سب کا حوصلہ ایک ساتھ, سب کی بزرگی ایک ساتھ, سب کی ایک ساتھ الگ ہے, اور جب وہ سب جمع ہو جاتی ہے تو اکیلا میرا حسین بن جاتا ہے. یہ امام حسین ہے. مطلب کیا؟ جہاں غوث اعظم کی غوثیت جمع ہے, جہاں خواجہ اعظم کی خواجگیت جمع ہے, جہاں صابر پاک کا صبر جمع ہے, کس کس کا نام لوں؟ شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں, کسے میں کروں, کس کا انتخاب کروں؟ 12 اماموں کی امامت ایک طرف ہے, حضرت مولا علی اور امام حسن کو اگر آپ نکال دیں تو اللہ اکبر, اور امام حسین کو بھی نکال دیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 9 اماموں کی امامت ایک طرف ہے. امام علی مقام اس کو کہتے ہیں. امام حسین کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں حسین جنت کے سورجوں میں سے ایک سورج ہے. یہ امام حسین ہے. اب آپ کو اینڈ پر لے جاتے ہوئے, آخر اتنے بڑے آدمی کا یزید سے جھگڑا کیا؟ بس آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, تھوڑا وقت بولوں نا, ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے لیکن آپ کو صلاۃ السلام بھی پڑھنا ہے, پھر شاید کھانا وغیرہ بھی ہے. توجہ فرمائیں, ذرا غور کیجیے. ہاں ماشاءاللہ سننا چاہتے ہیں, نوازش ہے آپ کی, کرم فرمائی آپ کی. اللہ اکبر. امام علی مقام کا یزید سے جھگڑا کیا؟ ایک مختصر میں یزید کلمہ پڑھ کے شریعت کو مٹانا چاہتا تھا, اور امام حسین شریعت کو بچانا چاہتا تھا. امام حسین دین بچانا چاہتے, شریعت بچانا چاہتے تھے. دھیان سے سننا, شریعت اور دین اور شریعت کو بچانے کے لیے انہوں نے, آپ بولتے ہیں کہ بچے قربان کر دیے. آپ کی توجہ وہاں نہیں ہے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. میں کوئی بہت بڑا مفکر نہیں ہے, لیکن بچوں کی قربانی سے بڑی قربانی کی طرف آج میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ توجہ فرمائیں, غور کیجیے. اس پر آپ کا دھیان ہی نہیں, کیونکہ آپ کربلا کو رسم کے طور پر سن رہے ہیں, کربلا کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. بچے امام علی مقام نے قربان کی, قربانی بڑی ہے, لیکن اس سے بڑی قربانی جو آپ کو بتانا ہے وہ سن رہے ہیں. آج کبھی مدینہ منورہ گئے؟ الحمدللہ. جو گئے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے, جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی نصیب کرے.